بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں عظیم دانشور، مفکر، محقق، عالم جناب محمد خالد جذبی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصراً یہ جاننے کی کوشش کی کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کن با مقام ہستیوں نے کی۔ اس ویڈیو میں ہم مزید حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی کہ قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر کی تحریک پر بہت سے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور عہد کیا کہ ہم شہر میں امن قائم کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 21 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا شغل اختیار کیا اور کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت کے اچھے، زبان کے سچے اور معاملات میں کھرے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار نہایت کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور دیانت داری کی شہرت پھیلی تو قریش کے ایک ممتاز خاندان بنو اسد کی ایک پاک باز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تجارت کا سامان شام لے جائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ اس تجارتی سفر میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے بہت متاثر ہوئیں اور اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ قریش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اسے گرا کر نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ جب عمارت مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو شدید اختلاف رونما ہو گیا۔ ہر خاندان کی خواہش تھی کہ اس متبرک پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف اسے ہی حاصل ہوا۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ تلواریں نکل آئیں۔ آخر ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے اسے اس اختلاف کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ اتفاق سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ پکار اٹھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ سچے اور امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور فرمایا، تمام خاندان کے سردار چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اپنی جگہ قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔
सामईन, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की रंगीनियां कभी मुतासर न कर सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा वक्त गौर व फिक्र में गुजरता। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान लेकर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहां कई कई रोज अल्लाह करीम की इबादत में मशगूल रहते। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा थे कि अल्लाह करीम के एक फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये रबीउल अव्वल 1 नबवी की 12 और फरवरी 610 ईस्वी की 9 तारीख थी और पीर का दिन था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। वो चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम जिम्मेदारी के एहसास से लर्जा वापस घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारा वाकया सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खतरा है। उन्होंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेकसों की इयानत करते हैं, नादारों की दस्तगीरी करते हैं और तमाम उमूर में हक की हिमायत करते हैं। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई हजरत वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वो आसमानी किताबों तौरात, ज़ुबूर और इंजील के आलिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये वाकया सुनाया तो उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। वल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। उनकी बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून हो गए और बदस्तूर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते रहे।